جی جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے بلیم گیمز کے حوالے سے کہ اسکول جو ہیں وہ ماں باپ پر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ اسکول یا ٹیچرز پر بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. تو کس حد تک یہ صحیح ہے؟ ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس ٹیچرز بھی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ سے شروع کروں گا, کیا لگتا ہے آپ کو اس بیچ میں رسپانسبل کون ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ زرداری صاحب مت بولیے گا پلیز, سب یہی بولتے ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, سوری. ذمہ داری ڈیفائن کرنی پڑتی ہے نا. اسکولس میں ذکر انہوں نے کیا کہ جی بچہ 6, 7, 8, 9 گھنٹے جو بھی اسپینڈ کرتا ہے, لیکن وہ سم ہاؤ اگر آپ ریئلائز کرو وہ 7-8 گھنٹے بہت انسپریشنل ہوتے ہیں. گھر آ کے پیرنٹ کچھ بھی کر لے, اس بچے نے وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ اسکول میں سیکھ کے آتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے اسکولس کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں. میٹنگز ہو رہی ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز ہو رہے ہیں, والنٹیئر ایکٹیویٹیز بڑی ہوتی ہیں آج کل اسکول میں نا. ٹرٹل ٹرپ ہے, پیرنٹس والنٹیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ جانے. جب وہ ریلیشن شپس جب بائنڈ ہو جاتی ہیں تو وہ بلیم گیمز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بلیم گیمز دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بلیم گیمز اسی لیے ہو رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس ود آل ڈیو اپالوجیز اینڈ ریسپیکٹ, پیرنٹس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اور پیرنٹس بچوں کی یا تو بہت زیادہ سننے لگے ہیں, اپنا کوئی لاجیکل انالیسس ان کا ہوتا نہیں ہے. اگر بچے نے آ کے کہہ دیا کیمسٹری میں مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے, تو وہ بچے سے زیادہ ٹیچر کا قصور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ پیرنٹ کو بیٹھ کے تھوڑا سا ایک اویئرنیس, ایک ٹیچر سے میٹنگ کر کے واقعی سمجھنا چاہیے کہ پوری کلاس کو سمجھ آ رہا ہے تو میرے بچے کے اندر کیا پرابلم ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹیچرز ہر جگہ اچھی ایفرٹس لگاتے ہیں. اچھا ایک کال لیتے ہیں, پیرنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں, اسی کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم شائستہ. السلام علیکم فہد بھائی. جی کیسی ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا بچوں اور بڑوں میں کمیونیکیشن میں گیپ رہ جاتا ہے, یہ خاموشی والا گیپ. رسپیکٹ, ہم اسے رسپیکٹ کا نام دے یا کس چیز کا نام دے. کیا اب اگر میرے گھر میں میرے فادر اور میرے بھائی ہیں تو وہ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اتنی خاموشی سے ٹی وی دیکھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. اور مجھے کیا کہیں گے, اور یہ کس وجہ سے ہمارا یہ کمیونیکیشن, یہ گیپ, یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ مطلب کیا ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ جی ایک دوسرے سے بس مختصراً بات کرتے. اگر ہم اپنے فادر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بیٹیاں ہیں تو ہم اپنے فادر سے کچھ نہیں, اگر مقصد کی بات ہے ادھر ادھر کی بات کریں گے. لیکن اگر جب میرا بھائی بیٹھا ہوگا دونوں میں بالکل خاموشی رہتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہم نے بہت زیادہ یہ نوٹ کیا ہے کہ اکثر پیرنٹس میں اس طرح ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ رسپیکٹ ہے. میں نہیں مانتی اس چیز کو کہ یہ رسپیکٹ ہے, یہ کیا چیز ہے. اور اس وجہ سے ہم لوگ اپنے ایک دوسرے کو پرابلم نہیں بتا سکتے, اس لیے وہ ایک عجیب سا گیپ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی پرابلم شیئر نہیں کر پاتے, باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ریلیشن شپ تو بچپن سے ہی بلٹ اگر ہوگا تو پھر آگے چل کر پرابلم نہیں ہوگی. بچپن میں بھی یہ شیئرنگ نہیں رہی ہوگی. آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی؟ جی شادی ہوگی بھائی. پھر یہی وجہ ہوگی. دوسرے بھائی بھی, ہاں بھائی میں نے ایک اور بات کرنی ہے کہ میرا ایک بھائی ڈسیبل ہے نا, تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو کس طرح ریئیکٹ کریں. نہ تو ہم انہیں اتنی زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں اور نہ ہم انہیں اتنا زیادہ اگنور کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کی کس طرح ڈیل کرنا ہے, کس طرح ڈیل کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ ہم نے دیکھی, اس میں بات کرتے ہیں. مسز ناصر سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ایز اے پیرنٹ بھی آپ کی کیا انالیسس ہے اس حوالے سے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ گیپ آ گیا ہے, وہی پھر بلیم کرنے والی بات ہے ایک دوسرے. جی بالکل گیپ آ گیا ہے. پہلے میرے فادر تھے, وہ ہم بھی ٹی وی دیکھتے تھے, وہ کچھ بولنے کو نہیں دیتے تھے, یا بول لو یا دیکھ لو. اب ہم چپ کر کے کچھ ڈسکس بھی کرنا چاہتے تھے, ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ڈانٹ پڑ جائے گی. اب یہ ہے کہ بچے چپ نہیں رہتے ہیں, اب پوچھتے ہیں, 100 سوال کرتے ہیں, ہمیں جواب دینا ہے اور دیتے ہیں ہم. اب نہیں ہے گیپ اتنا مطلب پیرنٹس میں اور بچوں میں. ویسے یہ بھی تو ہو گیا نا کہ ایک طرح سے جس طرح سے پرانے جو لوگ تھے ان کا ایک لائف سٹائل بالکل ڈفرینٹ رہا ہے, اور اچانک سے پچھلے ایک ڈیکیڈ میں جیسے آپ کہیں کہ چیزیں اتنی چینج ہو گئی ہیں کہ وہ جنریشن ٹوٹلی جیسے کہتے ہیں یو ٹرن لے کے ایک نئی جنریشن بن گئی ہے, اور وہ لوگ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ انہیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ انہیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیسے نکالیں گے, کیا کریں؟ انوالومنٹ ضروری ہے میرا خیال سے ماں باپ, اور ہم آنسر کرنا چاہیے پیرنٹس کو, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں یا ہم کو جواب ملے گا اس کا. اسی طرح اسٹوڈنٹس کا یہ ہے, اسکول میں بھی ٹیچرس کو ڈسکس کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, سننا چاہیے بچے کو پہلے تو نا, سمجھنا چاہیے.
اب ایک دم سے ٹیچرس تو نہیں ہوتی ہیں, ہاں ہم پیرنٹس ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں سے ہاتھ ہو جاتے ہیں, زور سے بول دیتے ہیں کہ چپ رہو, میں نہیں بتا رہی, یا ہم کچھ منع کر دیتے ہیں. اسکول میں ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بچہ گھر سے ہی پیرنٹس جب منع کرتے ہیں تو وہ اسکول سے پھر ٹیچر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں سے تو ہمیں وہ 10 دفعہ بھی پوچھیں گے, ہمیں مسکرا کے ہی جواب دینا ہوگا, ظاہر ہے دیتے بھی ہیں, ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا ہمیں, تاکہ وہ جو ہم نے اب انہیں بتانے آگے وہ اس کا جواب ہمیں دیں. ٹیچر سے تو وہ اچھی پہلے ہم سنیں گے پھر وہ ہماری سنیں گے. آپ کو لگتا ہے میڈیا اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے؟ بہت زیادہ. پہلے جب ایک ٹائم تھا, مجھے یاد ہے کہ آپ کوئی انڈین موویز بھی ایون آپ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سپرویژن میں لاؤنج میں بیٹھتے تھے. اب جو ہے وہ ماں باپ خود بھی شیلا کی جوانی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور گانا آ جائے اس قسم کا تو کہتے ہیں اچھا وہ بچہ سناؤ نا, وہ سناؤ نا, ان کو آنٹی کو سناؤ. کیسا لگتا ہے آپ کو شیلا کی جوانی؟ مجھے I'm not too fond of it anyways. دیکھا ہے میں جی دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے. جبھی تو پتا ہے I'm not too fond of it. بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں, ویسے نہیں آپ نے نوٹ کیا. کمیونیکیشن گیپس جو ہوتے ہیں نا, یا جو میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے, بچے اور پیرنٹس بہت انلائٹنڈ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس چیز کو ایبزارب, جیسے آپ نے کہا اسپونج ہوتے ہیں نا, پیرنٹس کو بھی اسپونج ہونا پڑتا ہے, فلیکسیبلٹی لانی پڑتی ہے نا. لائف میں کبھی بھی پرابلمس نہیں ہوتے, ہمیشہ کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں. جب آپ کی کمیونیکیشن ریزالو ہو جاتی ہے, آپ کے پرابلمس ریزالو ہو جاتے ہیں. میڈیا اویئرنیس, میڈیا ہائپ, میڈیا انوالومنٹ کی وجہ سے, جہاں یہ شیلا کی جوانی ہے, وہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں. نیشنل جیوگرافکس پہ آ جائیں, اپارٹ فرام جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, جو مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں, I hate them. You the one who keep talking about it anyways. تو جتنے کے جتنے یہ آپ کے جو میڈیا کی طرف سے آپ کا انوالومنٹ ہے, آپ صرف میڈیا سے ہوتے ہیں, آپ سوشل نیٹ ورکنگ دیکھ لیں, فیس بکس لے لیں, ٹویٹرز لے لیں, مائی اسپیس لے لیں, جی میل, گوگل. انفیکٹ ہم نے تو پورا شو کیا تھا انٹرنیٹ کے یوزز اور ابیوزز پہ, بہت ساری چیزیں بڑا مانیٹرڈ, اور پیرنٹس کی انوالومنٹ, اور یو نو ڈنر ٹیبل پہ بھی وہی ساری ٹاکس, یہ کمیونیکیشن گیپس کو بہت. ڈنر ٹیبل کی ختم ہو گئی ہے ساتھ کی, یہ بھی تو I don't think so. ایک اچھا یہ تو ایفرٹ کرنا ہے نا, سے ایک ون میل ا ڈے ٹائپ ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, وہ کمیونیکیشن اور وہ بانڈنگ بہت امپورٹنٹ. ختم ہو گئی تو پھر وہ لوگ پھر ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. جسٹ ون میل, کوئی ایک میل ساتھ ہونی چاہیے, اس کے اوپر یہی ساری آپ کی کنٹینیوٹی رہے, ڈسکشنز رہے. اور یہ جو بیڈ روم ٹی ویز ہیں, آئی ایم ڈیڈ اگینسٹ دیم. سٹنگ روم ٹی ویز ہونے چاہیے, ساتھ بیٹھنا آپ کا. اور آج کل تو انفیکٹ ابھی مجھے پیچھے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ یہ کرنے لگی ہیں کہ بچوں کو بٹھا کے چلی جاتی ہیں اسٹار پلس کے ڈراموں یا ہمارے ڈراموں, اور وہ دیکھ کے بچہ 1 گھنٹے کے بعد جا کے اماں کو پوری سٹوری سناتا ہے کہ آج یہ ہوا. تو مطلب بچوں کو ہم نے کس کام پہ لگا دیا ہے ماشاءاللہ سے. اور ایک زمانہ تھا کہ آدھے گھنٹے یا تارڑ صاحب کے علاوہ جو ہے وہ بچے کو ٹی وی دیکھنا الاؤ نہیں ہوتا تھا, اور اگر دیکھتا بھی تھا تو ایٹ لیسٹ اس وقت کے ڈراموں میں کنکلوژن ہوتا تھا. آئی مائی سیلف ایک ایکٹر ہوں, میں 7 ڈراموں میں کام بھی کرتا ہوں, لیکن کنکلوژن جو ہے وہ لیک کرتے ہیں ہمارے ڈرامے آج کل. صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ نہیں کروا پاتے ہم لوگ, تو بچے کس چیز کو اڈاپٹ کریں گے, یہ بہت مشکل سوال ہے. اچھا, یہاں پر پیرنٹس بھی ہیں, یہاں پر کچھ اور بچے بھی ہیں. جی آپ سے بات کرنا چاہوں گی میں. السلام علیکم. یہ بیٹا کتنے سال کا آپ کا؟ 5 سال کے ہیں. 5 سال کا. کس طرح سے آپ اپنی اس کی اپ برنگنگ کر رہی ہیں, تربیت کر رہی ہیں, کوئی ایسی چیز مشکل؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اسکولس کو بلیم کرتے ہیں تو ٹوٹلی غلط ہے. سب سے پہلی گود جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے, ٹھیک ہے. جب اور 3 سال جو ہوتے ہیں بچے کی زندگی کے, جو پہلے 3 سال ہوتے ہیں وہ اس کی سائیکالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اگر ہم 2.5 سال کے بچوں کو بھی اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو وہ گھر سے اپنی بیس لے کے جاتا ہے. جو گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہی شو کرتا ہے اسکول میں جا کے. ٹیچرز اس کو اتنا زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے واپس اسی گھر میں لوٹ کے آنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ماں کا رول ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ٹیچر ہے. آپ نے کس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے گھر کے اندر. اچھا کیا ہوتا ہے بتائیں. اچھے سے مطلب یہ شاؤٹنگ نہیں ہو بچوں کے سامنے. اگر پیرنٹس میں کوئی ہوتا ہے, پیرنٹس سے کوئی انبن ہو جاتی ہے, مطلب ایسا رشتہ ہے یہ, تو آپ اپنے بیڈ روم میں ڈسکس کریں. بچے کے سامنے کبھی آپ کوئی چیز اوپن نہیں کریں کہ آپ کے بیچ میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے, تاکہ بچے اس کو بعد میں جو سوچتے ہیں, کیونکہ وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں بچے, تو دے یوزلی تھنک اوور دیٹ کہ آج کیا بات تھی, آج ماما چیخ رہی تھی یا بابا چیخ رہے تھے. تو بچے اس چیز کو سوچتے ہیں, کیونکہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ گھر میں ان کو اچھا ماحول ملے. کبھی مارا اپنے بچے کو؟ یہ مارتی ہوں. عبداللہ. عبداللہ مائک دیجیے گا سر. عبداللہ کبھی ممی نے مارا؟ عبداللہ میرے پاس کتنا مارتی ہے. میرا مائک چھین لیا آپ نے بچے سے, بولنے کا حق ہی چھین لیا آپ نے. بیٹا تم بولو, آج کھل کے بولو, آج تم بتاؤ پبلک کو کیسے کیا کرتی ہے. مما مارتی ہے؟
नहीं ऐसा नहीं कि नहीं वो वाली मारती, कभी डांट दिया, कभी एक लगा दिया। डांटती है या मारती है अब्दुल्ला? आज सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? बिठाओ नहीं। हैं? बैठेंगे नहीं, खड़े अच्छा रहेंगे? किस बात पे मारती है मुझे तो बता दो। चलो इनको तो बता दो। वही वाली बात कि जिद जब बच्चे करते हैं तो उनको हमको डांटना चाहिए बेसिकली। फ्रेंडली हैं हम, लेकिन बच्चों को हमें पेरेंट्स बन के भी दिखाना है कि हम पेरेंट्स हैं जी, कि हम आपके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन सम टाइम्स हमें आपको पेरेंट बन के भी डांटना है, आपको गलत बातों से रोकना है। अच्छा मुझे सब ये बताएं, कहते जब हैं बच्चे खिलाओ जिद सोने का करें, निवाला और देखो चील, शेर की नजर से, हाँ, चील की वही, नजर वही, से, शेर exactly। शेर की शेर नजर की से। आंख। और आजकल चीलों जैसे लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, तो इस वजह से सुनिए जब बच्चे जिद करे तो किस तरह से? देखिए, पहले तो आप उसे प्यार से समझाएं, और आजकल के नहीं मान रहा फिर भी लगा हुआ है वो फिर चीज है। थोड़ा आप डांट दें, फिर नहीं मानता आप उसको। अच्छा आजकल के बच्चों का ये है कि वो माँ से ज्यादा अपनी टीचर्स को लाइक करते हैं। टीचर्स को लाइक करते हैं। मैं टीचर से आपसे पूछना चाहूंगी, एज अ मदर, अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है, स्विच में हाथ दे रहा है, बार बार एक चीज को कर रहा है, किस तरह से उस पॉइंट पे कुछ मारें इसको थोड़ा सा, ये क्या करें? बस किस उससे तरह से? बेहतर चीज उनके देनी पड़ेगी, अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी, डाइवर्ट करते हैं। और अपनी तरफ उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरी तरफ मेरी सुने आप, तो फिर हम कुछ और उनकी तवज्जो बटाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। होते हैं ऐसे बच्चे जो सुनते ही नहीं है ना, जो ऐसी हरकतें करते हैं कि जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन टीचर्स में तो पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। तो ऐसे इस एज के बच्चों के लिए 3 ईयर 3+ तो बस सारा काम पेशेंस का है। अगर आप में पेशेंस है तो आप हर तरह के बच्चे को हैंडल कर सकते तो हैं। यही पेशेंस माँ बाप में भी तो होना चाहिए। जी, माँ बाप में जरा कम अगर होते वो जा रहे अपना हैं। कम होता जा रहा है, क्या वजह, क्यों आपको लगता है कम होता जा रहा है? वजह पता नहीं, क्या? फ्रस्ट्रेशंस हैं? जी बिल्कुल, मसाइल ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको पता है सारे कितना हमारे मुल्क के जो हालात हैं, टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। न्यूज़पेपर लोग कुछ पढ़ना छोड़ दिया है, टीवी कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे देखते। जब सारा लेकिन दिन मेरी बात सुने, वही माँ जो घर पर अगर इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं और आपस में झगड़े, वो अगर टीचर है तो वही चीज वो पेशेंस ले आती है, तो यही चीज वो घर पे क्यों नहीं ला सकती? घर पे ट्रिपल जिम्मेदारियां हो जाती हैं ना। आपको पता है घर भी है, हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल में सिर्फ बच्चे हैं, आपने सारी तवज्जो बच्चे पे देनी। इसलिए मैं तो खैर कोशिश करती हूँ घर में भी वैसे ही करूँ, लेकिन ज्यादा कर नहीं लेकिन पाती। फिर लोग ये कह देते हैं घर में भी आप टीचर की तरह रह रही हैं, ये भी तो होता है ना? नहीं, मुझे स्कूल में लोग कहते हैं कि तुम स्कूल में भी, कॉलेज में भी टीचर की जैसी नहीं होती हो, अनलेस मैं वो 3 आवर्स पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा Enlightened जी। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सॉरी आपकी बात जी, काट रही हूँ, वो जो बात हो रही थी ना स्विचेस में हाथ दे दे, मैं कहती हूँ देने दे, देने बहुत दें। जल्दी बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। एक दफा करंट आता है, जिंदगी में नहीं करेगा। लाइट ही नहीं आती, करंट कहाँ से आएगा? हमारी तरफ आती है। सही बात। इतने ज्यादा वो नहीं करेंगे, हाँ ये कुछ हो जाएगा। मॉडिफिकेशन, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अज़रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ और हमारे पास पेरेंट्स हैं यहाँ पर, और आप लोगों की कॉल्स हम लेंगे, आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहें शो में प्लीज़ कीजिए, बताइए अपने एक्सपीरियंसेस, और ये बताइए कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार है बच्चों को ख़राब करने में, स्कूल वाले या फिर आप खुद? अगर आप खुद हैं तो उसकी वजूहात क्या है, और अगर स्कूल वाले तो उनकी वजूहात क्या है? कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। कैसे?